اور جب خدا چاہتا ہے تو پھر وہ چیز کو بیان کر دیتا ہے کہ سننے سنانا نہیں ہوتی ہے وہ چیز اگر اللہ چاہے پھر کوئی خدا کا کرم بے پناہ کھل جائے، ورنہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر وہ چیز دکھائی جاتی ہے، اب تصرف ہے یا نہیں ہے، اس کا سوال جواب خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیز سوچنا پڑھنا انسان بے ادبی میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر کسی پر یقین ہو، اس سے سننا تھوڑا یقین ہو جاتا ہے یہ آدمی سچا ہوگا، یا کسی کتاب میں پڑھنا ہے یا فلاں عالم فاضل نے لکھا ہے تو ہاں کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں، یا پھر کہتا ہے کہ ہاں بھائی سنا تھا بزرگوں سے، کچھ بزرگ ایسے کہتے ہیں، یقین والی بات نہیں۔ جب وہ خود کہہ دیں، خود دکھا دیں، پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ خود کہہ دیں اور خود دکھا دیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس تک پہنچنا سوچنا بھی انسان کا نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ کجا ہم کجا۔ تو جس کے لیے چیز وہ خود کہہ دیں اور خود دکھا دیں تو اس کے لیے سوال جواب ختم۔ اگر اس کو شک پڑے پھر وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہی ہے، جو نبی کی بات پر بھی یقین نہ کرے، دوسری کی باتوں کی اندازہ ہے یا کہہ دیا یا محبت کی زیادہ کی وجہ سے کہہ دیا ہے، ایسے انسان کو جیسے قسم قسم کی تعویلیں آتی ہیں، تو تعویلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے، چیز عیاں ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعض مشاہد پہ سلسلہ جیسے پہ کرم تھا تو آقا جی نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ کے بعد کسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہاں، اب اس کو شک رہے گا، اس کا تو یقین بن گیا۔ جو ادب سے رہتا ہے، سننے سنانے سے آگے لے جایا جاتا ہے، پھر سنایا جاتا ہے، وہ سنتا ہے، پھر اس کو سوچ آتی ہے ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ بات سنی ہے اللہ عالم ایسے سوچتا ہے، لیکن ادب میں رہتا ہے تو خدا پھر آگے اس کو اور اضافہ کر دیتا ہے، اس کی یقین کے لیے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے۔ ہاں، تو اس لیے جو باتیں خدا رسول، کیونکہ کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی معلومات ہو تو ان چیزوں کی انتہا نہیں ہوتی، عام چیزوں کی کیسے جو خصوصیت رکھتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ سے اس کی انتہا ہوگی۔ کیسے جو کہ خضر علیہ السلام نے کہہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ علم کو جتنا پڑھو اس علم کو زیادہ کرو، سمجھو کہ پڑھا ہی نہیں ہے، سارا علم پڑھا ہوا ہے۔ جو قرآن میں واقعہ ہے اس میں کیا کہا تھا کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو، تم آئے ہو کہ کچھ علم میں اضافہ ہو، تم کو پتہ ہے یہ سمندر سے چڑیا اگر چونچ میں پانی لے لے تو سمندر میں کمی آئی، سمندر ویسے پڑا اس نے کچھ نہیں لیا۔ ایسے ہم تم جو علوم انبیاء ہیں اس میں پڑھے ہیں تو جتنا بھی ہم آگے جائیں تو اللہ کا علم بے انتہا ہے، سمجھو چونچ میں پانی ہے لیا کچھ نہیں، سارا سمندر پڑا ہے۔ تو پھر کیسے آپ اور ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کسی علم پر، کسی معلومات پر؟ ان کو تو چھوڑے، دنیا کی ڈاکٹری کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، اس کی انتہا نہیں ہے، ایک سے ایک بڑھ کے عالم نکلتا ہے، ایک سے ایک بڑھ سائنسدان نکلتا ہے، ایک سے ایک آگے نکلتے۔ تو جو خدائی خصوصی علوم ہیں ان میں کوئی پھر انسان کیا سوچ سکتا ہے؟ بس جو سمجھ میں آ گیا، باقی ایک بات کو یاد رکھے ہر وقت، واللہ عالم بالصواب، بس پھوتی نہ مارے ہر وقت، ہمارے فلانے تھے فلان یہ کہا یہ ہے، جیسے علماء پھوتی مارتے ہیں، میں ڈھنکے کی چوٹ کہتا ہے، ڈھنکے کی چوٹ نہ کہے، آرام نال بیٹھ، ہاں پھوتی نہ مار، ڈھنکے کی چوٹ کہتا ہوں، انعام رکھتا ہوں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ایک نے پھوتی ماری، بولا جو اس نے پوچھنا پوچھ لو۔ ایک آدمی بعد بیٹھا، اس نے کہا آدم کا سر کس نے مونڈا تھا؟ بولتا ہاں یہ بات مجھ کو پتہ نہیں، کیا پھر پھوتی نہ مار، آرام سے بیٹھ۔ انسان جتنا بھی پڑھے جاہل ہی ہے، خدا کے سامنے علم والا کہاں ہو سکتا ہے؟ اس کا علم استعاری ہے، خدا سے لیا ہے، لیکن علم خدا کے پاس ہے۔ پھر علم جو رسول اللہ کے پاس ہے کسی کے پاس کہاں ہے؟ وہ مخصوص ہیں، علم میں مخصوص ہیں بہت سی چیزوں میں۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ کرے ان کی ٹھنڈی ہوائیں ہم کو آتی رہیں، ان کے بیانات آ رہے ہیں، ہمارے دل کھلے رہیں کہ ہم اتنی بڑی نسبت میں ہیں جن کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم، بہت کی انبیاء نے اس نسبت کو مانگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی امت میں سے کر۔ علماء سے پوچھیں آپ کو بتائیں گے، تو آپ کے علماء سے پوچھیں خود کیوں نہیں بولتا میں اتنا عالم ہوں نہ جاہل ہوں، پھر کیا ہوں؟ وہ تم سمجھو میں کیا ہوں، آگے مجہول، سیل مور، آگے سیل مور۔ جب آدمی پر کوئی چیز کھلتی ہے وہ خدا کا راز بن جاتا ہے، تو کیا اپنے کو کہہ سکتا ہے؟ آپ کچھ سمجھے ہو؟ کیونکہ یہاں بڑے پھوتی بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ بھاگ جاتا ہے،
ہاں جی، وقت کا حاکم وقت کا بادشاہ سولی پہ چڑھتا ہے، وقت کا حاکم وقت کا بادشاہ ہتکڑیاں لا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، ہاں جیل میں اس کو ڈال دیتے ہیں۔ اب بتا تو کیا ہے، اوئے اب وہ کیا بتا میں کیا ہوں؟ تو پہلے سمجھتا نا میں یہ ہوں تو کبھی جیل میں نہ جاتا، تو پہلے سمجھتا کہ میں یہ ہوں، تیری عزت خدا ذلت میں نہ بدلتا، تو پہلے سمجھا نہیں نا، پہلے سمجھتا تو تیرا یہ حال نہ ہوتا، تو یہ حال بے اسباب بنتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو انسان جتنا بھی عروج پہ جائے، جتنا بھی کسی علم میں جائے، سمجھو خدا رسول کے سامنے کچھ نہیں ہے، تو پھر اپنے کو کچھ نہیں ہی سمجھے، اس لیے نہ میں عالم ہوں نہ جاہل، میں کچھ نہیں ہوں، اگر کچھ ہوں تو اس کے کرم سے ہوں، تم بھی کچھ ہو تو اس کے کرم سے ہو، ٹھیک ہے؟ اوکے، یس پلیز، آل رائٹ۔ دیکھو انگریزی جانتے ہیں، بالکل جاہل تو نہیں ہوں، میں تو ایسے کہہ دیا۔ آج کل جو انگریزی جانے وہ جاہل نہیں ہے، انگریزی نہ جانے جاہل ہے، یہ ایسے ہیں۔ قرآن جانے نہ جانے، حدیث جانے نہ جانے، اس کو تربیت دین کی ہونی، بس انگریزی جانتا ہے، پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا گدھا ہے۔ چل جذبے میں آ گیا ہوں، ہاں یار تو بھی بس رہن دے، کل آ کے بیٹھا ہوں یار۔ یہ پھوتی خان تھا، اب کچھ پھوتی اس کی ختم ہو رہی، لیکن بالکل ختم نہیں ہوئی ہے، ہاں جج ابھی بھی بنا ہوا ہے، نکل جائے گا سب کچھ تیرا، چل چل۔ نن سے اپنے جہاں کو چلائے وہ، نن سے اپنے جہاں کو چلائے، تصرف میں سب حضرت مصطفیٰ کے، تصرف میں سب حضرت مصطفیٰ کا۔ دنیا کے سارے سائنسدان آپ اکٹھے کر لیں کہ بادل کو جب چاہو برسا لو، برسا سکتا ہے؟ کیا درخت ہے، اس کو بولو آؤ، جب میں کہوں جانا نہیں تو کھڑا رہنا، آنا ہی مشکل ہے، جانا تو کی بات نہیں کرو۔ اس مقام میں جناب عالی حضرت محمد مصطفیٰ سبحان اللہ قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، اشارہ درخت آ جاتے تھے، قضائے حاجت کر لیتے تھے، پھر کہتے چلے جاؤ درخت چلے جاؤ۔ یہ ایک ہی یہ ایک ہی معجزہ کافی ہے۔ اسی کسی نے افسوس سے کہا کہ افسوس ہے جس کو محمد کی نبوت پہ یقین نہیں آیا، کہ اس سے بڑی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں، اور بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ حصہ لیتے نعت خوانی میں حصہ لیتا ہوں، کچھ تھوڑا بول لوں، شاید میرا مجھ پر بھی کرم ہو جائے۔ آپ سننے آتے ہیں، بار بار بھی سنے تو کم ہے کہ رحمت برکتیں اترتی رہتی ہیں، تو سننا بھی کم ہے، بولنا بھی کم ہے۔ ان کے حق میں جتنی تعریف کریں، جتنی سنیں، کچھ نہیں ہے، ہم کو کرم ہی رحم ہوتے ہیں۔ اوروں کی تعریف چھوڑیں، اوروں کی باتیں چھوڑیں، ڈیڈیز پڑھنا چھوڑیں، ایک درود شریف ہی شروع کر دیں، آپ پہ بے انتہا کرم ہوگا۔ شاعری شعری کی کتابوں کو سب کو آگ لگا، اول سے آخر، انتہالے سے لے کر یہ تک سب شاعروں کو ایک بھاڑ میں ڈالیں۔ بے سمجھی سے درود شریف پڑھیں، آپ پہ رحمت، بے سمجھی سے قرآن پڑھیں، آپ کے دل کا زنگ اترے گا، خدا کا قرب ملے گا۔ اب بتائیں، شاعری نقصان دہ ہے، سخت نقصان دہ ہے۔ آقا جی کہتے ہیں کسی کی پیٹ میں پیپ بھر جائے شاعری نہ کرے، اگر کچھ کرے تو تعریف حمد باری تعالیٰ یا تعریف خدا میں کرے، اور نقص سے پاک بھی ہو شاعری، کوئی نقص سے پاک بھی اور نقص سے ایک طرف ہو کی بھی کرے، تب بھی اس میں شاعری کے الفاظ میں وہ رحمت نہیں ہے جو رحمت آقا کے درود پڑھنے میں ہے۔ تب بھی اس میں دنیا کے شاعر اکٹھے ہو جائیں، مل کے شاعری کریں، پاک اور نفاست والی، لطافت والی، جیسے بھی بنائیں، اس میں وہ رحمت وہ کرم نہیں جو بے سمجھی سے قرآن پڑھے، اس میں جو رحمت آپ پہ اترے گی۔ اس کو تو مانتے ہیں؟ ہاں، ان چیزوں سے جن کے گھر میں شاعری والی اٹھا کے سمندر میں پھینکو سب کو، بالکل شاعری نہیں کرنی ہے۔ اگر کچھ کرنی ہے تو اس شاعر کی طرح کرو۔ اس شاعر نے کہا نہ ہمارے ابتداء میں کسی شعر کا حصہ کسی کی شاعری کے نہ انتہا میں، اگر میرے پاس حصہ ہے تو جو کچھ کرم ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے ہے۔ کسی محبت والے نے کہا رضا کی صنعت، رضا کی زبان تمہارے لیے، اوئے اوئے اوئے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ یہ پھوتی خان سب جگہ ادھر بھی شعر بول دیا، ادھر بھی بول دیا، ادھر بھی بول دیا، اور نہ بھی کوئی ایسے اس میں نقص ہو، تب بھی وہ بیکار ہے، اس میں وہ رحمت نہیں جو رحمت زبان مصطفیٰ میں ہے، اور جو ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات آپ پڑھیں۔
اور جو قرآن میں رحمت، اس کی تو بے انتہا رحمت ہے کہ آقا اس کی بہت حرص دلائی ہے اور اس کے لیے بہت کوشش کی ہے کہ اس کی ایک قل واللہ پڑھنی آپ کے لیے بے انتہا رحمت ہے. قل واللہ ہی آپ پڑھتے ہیں رات دن. ایک صحابی کے جنازے میں شامل ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ، تو پورا پیر نہیں رکھتے تھے، انگلیوں پہ سے ایسے تھوڑے چل رہے تھے. کسی نے کہا آپ قدم مبارک نہیں رکھتے. کہا فرشتوں کا اتنا زلزول ہے، زمین میں جگہ نہیں ہے. پوچھا اس کا کون سا ایسا عمل تھا؟ کہا یہ قل واللہ بہت پڑھتا تھا. آگ لگائیں شادی کو، قل شریف پڑھتے رہے، دروشی پڑھتے رہے. اس قرآن میں اتنی برکت ہے، ایک چھوٹی سورت کے لیے آپ 3 دفعہ پڑھیں قرآن کے ختم کے ثواب. اس میں کون سے ختم کے ثواب ہے شاعری میں؟ اس کی ٹیلی ویژن میں دیتے، اس میں دیتے، مشاعرہ دیتے. نوجوان کو جہاں ڈالو یہ ڈل جاتے ہیں، ان کے دماغ خراب کرتے ہیں، ان کو بوسیدہ کرتے ہیں. ایسے نہ کیا کریں. ہاں، ان چیزوں سے ان کو ہٹائیں، ان چیزوں میں لگائیں جو زیادہ فائدہ مند ہے. زیادہ فائدہ مند خدا کا عشق، نبی کا عشق. تو ان کی باتیں کریں گے، اس ماحول میں جائیں گے تو کچھ ہوگا نا. احساس پیدا ہوگا تو ہم بدلیں گے، ہمارے پر رحمت خدا کی آئیں گی اور ہم مصیبتوں سے نکلیں گے، گندے حالات سے نکلیں گے، اچھے حالات پیدا ہوں گے. یہ خدا کی ذات کرتی ہے، وسیلے سے کرتی ہے. اور اعظم وسیلہ ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے لیے کوئی بھی تصور میں ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. کہ عالمین میں جو کچھ بھی ہو، کسی قسم کی مشکل ہو، کسی قسم کی تم کو وہ ہو، تو اس کی رحمت للعالمین، عالمین سارا رحمت مصطفیٰ میں ہے. اگر جوڑ لیں ان سے ان کا رابطہ. اب دیکھو میں ظاہر آپ کو کہتا ہوں، لیکن ان کا نام لیتا ہوں، کتنی مجھے فائدے ہوتے ہیں. اب سچا جھوٹا خدا جانے نا. آپ کے سامنے صفائی پیش کے مجھ کو کیا حاصل ہوگا، برائی پیش کے کیا ہوگا. آپ آئیے پھرتو گرتو، میں آپ کو صاف کروں، آپ ہیں پھرتو گرتو. اور پھرتو گرتو میں سے میں بھی تمہاری جنس کا ہوں، تو پھر میں بھی پھرتو گرتو. لیکن میں پھرتو گرتو تم لوگوں سے آگے نکل گیا ہوں کہ تم کو اپنے پیچھے لگا لیا. میرے پیچھے بھی جاتے سلام کرے، شیخ صاحب کو سلام کرے، سلام کرے، آؤ کرو. شیخ صاحب بیٹھو، وعلیکم السلام. حضرت جی حضرت جی. یہ کس نے کروایا حضرت جی؟ سوچیں آپ. اب سچا جھوٹے کا پتہ نہیں، شاید حضرت جی ہوئے. دوسرا کہتا ہے یار میرا تو کام ہو گیا، میں تو تھوڑا سمجھتا ہوں کچھ ہے. جس کا بڑا کام ہوا وہ کہتا ہے یار مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے ایک بات ہوئی تھی، اس نے ایسے کہہ دیا تو ایسے ہو گیا تھا. پھر ادھر سے مسئلہ چلتا ہے، ادھر سے مسئلہ چلتا ہے، پھر یقین بنتا ہے. میں بولنے میں زبردست وکیل ہوں، وکیلوں کی زبان بند کر دوں خدا کی قسم انشاءاللہ. ہوں ان پڑھ، 6 جماعتیں پڑھا ہوں. اب سمجھے کچھ کیسے تم کو بٹھایا ہوا خدا نے یہاں، بیچ میں پھوتی ہیں موتی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. چپ کر کے چپ کرو، ادب ہے، تھے ادب ہے، ادب ہے. دیکھو تمہارے پاکستان میں کبھی ہے کوئی تمہارے بیٹھے بٹھائے تمہاری گھڑیاں تمہارے اتارے نہیں اتار سکے گا. ہم اتار لیتے ہیں آرام سے. کوئی پوچھ نہیں سکتا کیوں کیا، کیا کیا، کدھر کیا. تم کو کیا ہے، ہاضمہ ہے. دیکھو ماشاءاللہ کتنا بڑا پیٹ ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ. نظر نہ لگا دینا. ہاں اللہ کرے اس میں وہی بات پیدا ہو جو آقا جی نے حضرت معاویہ کو کہا تھا. ان کا پیٹ بہت بڑا تھا، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. کہا اللہ تیرے پیٹ میں علم بھرے اور حلم بھرے. تو اس لیے میں آپ کو کھینچتا رہتا ہوں. اگر آپ کا دل لگ گیا جناب عالی سے تو آپ خدا کی قسم کسی کو جناب عالی نہیں مانیں گے. دل لگنے کے بعد آپ کہیں گے جناب عالی بیکار ہے. کسی کو کہیں جناب عالی حضرت محمد مصطفیٰ خود ہی کہیں گے آپ.